بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یکایک شور اٹھا کہ تیرا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا ہے۔ وہ سنار نے اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، تو منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے آوے سے صحیح سلامت نکل آئے تو میں جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنارنی کا لڑکا کمہار کے آوے سے زندہ سلامت نکل آیا ہے۔ سنارنی کی غش سے آنکھ کھلی تو دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے آئے اور بازار سے 2 پیسے کی شیرنی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا چلو میرے گھر، میری منت برائی ہے، جناب سیدہ کی کہانی سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک نقاب پوش بیوی کو دیکھا۔ انہوں نے کہا تو بیٹھ جا، میں جناب سیدہ کی کہانی سناتی ہوں۔ اور پھر اس نقاب پوش بیوی نے اس طرح کہانی کہنا شروع کی کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دیں تو جناب فاطمہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا اس کا ذکر جناب امیر حضرت علی مرتضیٰ سے کرو، اگر وہ راضی ہوں تو تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ خدمت میں عرض کرو، اگر وہ راضی ہوں تو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا علی مرتضیٰ سے اجازت لو، میں جب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ میں جناب رسول خدا اور امیر المومنین علی مرتضیٰ سے اجازت حاصل کر چکا ہوں، اب تو آپ خود اس عمر کی مختار ہیں۔ آپ نے اسے سواری لانے کا حکم دیا۔ یہودی سواری لانے چلا گیا۔ جناب سیدہ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ کوئی اور سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیسے جاؤں؟ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئی۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس اور زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بیٹھا، اور جیسے ہی جناب سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا، اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئی۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئی جس میں دلہن بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب عورتوں نے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا۔ سب عورتیں رونے پیٹنے لگی، ایک شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کو یہ منظر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ میرے آتے ہی دلہن مر گئی۔ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور جناب سیدہ سے عرض کیا کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھ کو اپنا دین بتلائیے۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ سب نے آپ کی بڑی عزت کی اور بڑی حرمت کے ساتھ میں ایک کنیز کے آپ کو رخصت کیا۔ یہ موضوع جناب سیدہ کا دوسری طرح بھی بیان کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ سامان سفر اور سامان شکار تیار کرو۔ سب سامان تیار ہو گیا تو بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئی۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا، سب نے وہیں قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ایک شدید آندھی آئی اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ وزیر دونوں غائب ہو گئے۔ لڑکیوں کا چپیلا اڑ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا لگا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ اور وزیر کو اپنا سامان تو مل گیا مگر دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر دونوں اپنے وطن واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ بھی اسی جنگل میں شکار کو گیا تھا اور پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اب ذرا ان دونوں لڑکیوں کا حال سنیے۔ ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہزادی اور وزیرزادی دونوں گلے لگ کر خوب روئیں، روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو کہ جب ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ دونوں لڑکیاں جب ہوش میں آئی تو ان دونوں نے منت مان لی۔ پروردگار عالم مسبب لا سباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ 2 لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان کی حالت دریافت کی کہ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ اس سے بیان کر دیا۔ اس سپاہی نے ان لڑکیوں کو تسلی دی اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور بادشاہ نے بڑے آرام سے ان لڑکیوں کو اپنے گھر پر رکھ لیا۔ چند روز کے بعد جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے یہاں لڑکیاں زندہ سلامت ہیں تو ان کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب دیا، لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں سے کر دیں۔
ان لوگوں نے منظور کر لیا۔ وہ دونوں لڑکیاں وہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے ملی۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا مگر یہ لڑکیاں خدا کا شکر کرنا بھول گئی۔ کچھ دنوں بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے۔ تاریخیں مقرر ہو کر دونوں کا عقیدہ ہو گئے۔ لڑکیاں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ اتفاق سے جہیز کا ایک لوٹا جو پانی سے لبریز تھا دروازے پر چھوٹ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ہوا کہ فوراً جا کر لوٹا لے آئے۔ سپاہی جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ محل، نہ تخت، نہ بادشاہ، نہ کچھ اور سامان، صرف ایک میدان ہے اور وہاں لوٹا رکھا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ لوٹا اٹھا لے مگر فوراً ہی کالا سانپ بن گیا، سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا، بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ غصہ آیا۔ اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا کہ تم لوگ جادوگر ہو، بتلاؤ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلادوں کے حوالے کر دوں گا۔ قید خانے میں وزیر زادے نے شہزادی سے کہا کہ نہ جانے ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم کو یہ سزا ملی ہے کہ ہم کل قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ دونوں غریہ وزاری میں مشغول ہو کر خدا سے دعا کرنے لگی۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ وہی نقاب پوش بیوی آئی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم نے جناب سیدہ ایک کہانی مانی تھی مگر سنی نہیں، یہ اسی کا عذاب ہے۔ لڑکیوں نے عرض کیا ہم آپ پر قربان ہو جائیں، یہ بتلائیے ہم قید خانے میں شیرنی وغیرہ کا انتظام کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ صبح تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، اس کی شیرنی منگوا لینا اور کہانی سننا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شیرنی منگوا کر کہانی سنی، اپنی غلطی کی رو رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح کو جلادوں کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر ڈالو۔ جب وہ جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہماری چند باتیں سن لے، اس کے بعد ہمارے قتل کا حکم دے۔ جلاد نے جب بادشاہ کی خدمت میں پیغام پہنچایا تو وہ خود لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو رو کر عرض کیا غریب پرور، جب ہم آندھی سے اڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے تو ایک نقاب پوش بیوی آئی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ تم جناب سیدہ کی کہانی مان لو تو اپنے والدین سے ضرور ملو گی۔ ہم لوگوں نے منت مان لی تھی مگر اپنے والدین سے ملنے کے بعد ہم لوگ کہانی سننا بھول گئے، یہ اسی کا عذاب تھا۔ اب آپ پھر سپاہیوں کو بھیجیے اور ہمارے والدین کے حالات دریافت کیجیے۔ بادشاہ نے دوبارہ سپاہیوں کے ان کے والدین کے ملک میں بھیجا تو وہاں بادشاہ، اس کا تخت و تاج سب موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر جب بادشاہ سے بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ عذاب الہی تھا۔ بادشاہ خوش ہو گئے، لڑکی قید سے آزاد ہو گئی۔ یہ کہانی وہ برقع پوش معظمہ سنارنی سے کہہ کر غائب ہو گئی اور جب سنارنی اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے جناب سیدہ کی کہانی سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ جس طرح صدقے میں محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنارنی اور ان لڑکیوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں، اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ اور ہر مسلم اور مسلمہ کی بھی مراد بطفعل محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔